ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات فی الوقت ناکامی ہیں۔ مذاکرات کب ہوں گے؟ ایران اور انڈیا کے درمیان بھی ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز میں ایران کی جانب سے انڈیا کے جہاز پر حملہ۔ پشاور میں جو عوامی اجلاس ہوا، کیا وہ اجلاس کامیاب ہوا یا پھر ناکام ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ سبھی اب خیر اور خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے، آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایران اور امریکہ کے حوالے سے۔ جو پاکستانی میڈیا کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے یا ان پہ کوئی پریشر ڈال رہا ہے یا پھر ان سے کوئی زبردستی یہ خبریں چلوا رہا ہے کہ مذاکرات کا پہلے انہوں نے اعلان کیا منڈے کو، پھر ٹیوزڈے کو، پھر وینسڈے کو، پھر تھرسڈے کو، اور کل کا جو دن تھا نا اس میں مذاکرات کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اور جو پاکستانی میڈیا ہے نا وہ صرف امریکہ کو کور کر رہا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، امریکہ کی کوئی خبر آ جاتی ہے یا امریکہ کے حوالے سے کوئی بھی کسی ویب سائٹ پہ کوئی خبر آ جاتی ہے، کوئی ٹویٹ کرتا ہے یا پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو پاکستانی میڈیا فوری الرٹ ہو جاتا ہے، اس ٹویٹ کو بھی پبلک کرتا ہے، اس حوالے سے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں وہ تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایران کے حوالے سے نہ اتنا تجزیہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے حوالے سے پاکستانی میڈیا پر کوئی اتنا ڈسکس ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں یہ بات بتا دی تھی کہ ایران نے جو ہے نا وہ انکار کر دیا ہے، اور اس طرح جو ہے نا ایران کو پاکستان میں اتنی کوریج نہیں مل رہی، لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ ایران کو بڑا سپورٹ کر رہی ہے۔ کل کے دن میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے کچھ مذہبی اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی آ کے ایران کو مشورے دیے ہیں، جیسے طاہر اشرفی۔ اب ایران کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 40 دن امریکہ کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ساتھ مل کے لڑائی لڑی ہے، اور ہم نے فتح بھی حاصل کی ہے۔ اسی لیے جب فتح حاصل کی ہے تب یہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا جب دو لشکر، جب دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں تو ظاہر ہے وہ برابری میں جب ہوتے ہیں تب یہ مذاکرات کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جو ہے گروپ وہ بالکل سٹرونگ ہے، دوسرا کمزور ہے، پھر جو سٹرونگ والا ہوتا ہے وہ کمزور سے پھر مذاکرات نہیں کرتا۔ اب یہ مسئلہ ہے، یہ مذاکرات انہوں نے غزہ کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ امریکہ کو بڑا نقصان ہوا، امریکہ کو اس جنگ میں نقصان بھی بڑا ہوا، مالی نقصان بھی بڑا ہوا، جانی نقصان بھی بڑا ہوا، اور ساری دنیا کے سامنے ان کی جو بے عزتی ہوئی ہے وہ بھی بڑی ہوئی ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے بات کر لیں، اسلام آباد جو ہے نا بالکل بند ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا، کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ اسلام آباد پتہ ہے آپ کو کب سے بند ہے؟ سیٹرڈے کو یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ بھائی اسلام آباد میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے۔ جو میٹرو وغیرہ ہیں اسلام آباد میں، باقی الیکٹرک بسز ہیں وہ بھی بند ہیں، اور جو عوام وہاں پہ جو ہے نا کھجل خوار ہو رہی ہے۔ پاکستانی عوام کی تو ویسے بھی کہیں عزت ہے نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ آپ کو پتہ بڑے لوگوں کا مقام ہوتا ہے پاکستان میں، اور خاص طور پہ جس طرح اسلام آباد میں عوام جس طرح ذلیل ہو رہی ہے، اور دوسری جانب لاک ڈاؤن کے حوالے سے لوگوں کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو پھر یہ جو ہے نا اسلام آباد کو دیکھیں تقریباً سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے ہے، جمعرات ہے، اور آج بھی جو ہے نا اسلام آباد بند ہے۔ مذاکرات کی ابھی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں 4 سے 5 دن ہو گئے اسلام آباد بند ہے، اور ریڈ زون کے ایریا بالکل ہی بند ہے۔ تو اسکول اور کالجز وغیرہ ہیں ان میں چھٹیاں ہیں، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں۔ پاکستانی عوام کو جو ہے نا بڑی مشکلات کا اس ٹائم سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور نیو یارک ٹائم کے حوالے سے ایک خبر لیک کی گئی ہے کہ بھائی ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ فرائیڈے کو شاید ہو سکتے ہیں، کہ فرائیڈے کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو جائیں، لیکن جو موجودہ اس ٹائم صورتحال ہے، جو کشیدگی بنی ہوئی ہے نا، تو یہ بالکل لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے۔ اب انڈیا کی دھلائی کر دی ہے ایران نے، جیسے انڈیا کے نا بڑے بڑے یہ دعوے تھے کہ بھائی ہمارا جو ہے نا ایران سے بڑا ہی اچھا تعلق ہے، سفارتی لحاظ سے بھی ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، لیکن جب سے یہ جنگ ہوئی نا تو مودی جی نے کوئی ایران کے حوالے سے کوئی شبد بھی نہیں نکالے، ان کے حوالے سے کوئی انہوں نے ایک الفاظ بھی نہیں نکالا کہ بھائی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔
انڈیا کا جو چھوٹا بھائی ہے نا اسرائیل، انڈیا ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پھر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ تین ملک جو ہے نا یہ مسلمانوں کے بڑے ہی مخالفت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ جو ہے نا، امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل تینوں ایک ہی پیج پہ ہیں. اور جب ایک مرتبہ پہلے بھی اسٹریٹ آف ہارموز پہ انڈیا کے جہاز پہ فائرنگ ہوئی تھی، وہ کنفرم نہیں ہوا تھا کہ وہ فائرنگ ایران کی جانب سے ہوئی ہے، وہ فائرنگ کس نے کی ہے، یا پھر وہ کوئی سازش تھی جنگ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے. لیکن اس دن بچت ہو گئی. لیکن جو ہے نا رات کو جو ہے نا بہت برا ہوا ہے. جو کل انڈیا کے جہاز پہ، بری جہاز پہ جو فائرنگ ہوئی ہے ایران کی جانب سے، اچھی خاصی دھلائی کی ہے. اب جو ہے نا ایران نے اسرائیل کا جو انڈیا کا چھوٹا بھائی ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی تھوڑا سیٹ کر دیا ہے، اور انڈیا کا بھی. اب دیکھیں انڈیا میں کیسا کہرام مچتا ہے. بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی، KPK کی حکومت کی، جنہوں نے کل عمران خان اسٹیڈیم جو پشاور میں ہے وہاں پہ انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا، اور اس اجلاس کو نام دیا گیا عوامی اجلاس. عوامی اجلاس، آپ اس کا جو ہے مطلب اور مقصد سمجھ ہی ہوں گے کہ اس اجلاس میں عوام نے جو ہے نا لائیو سب کچھ دیکھنا تھا، عوام نے بھی شرکت کرنی تھی. ان کا جو مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ جو ہے ممبران وغیرہ بیٹھیں گے، وہاں سائڈ پہ جو عمران خان اسٹیڈیم ہے وہاں جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ جو ہے نا عوام بیٹھے گی اور عوام اس کارروائی کو لائیو دیکھے گی. لیکن جو میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے عوامی اجلاس یہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ عوام تو آئی نہیں ہے. مزہ تو تب تھا نا کہ جو سارے اسٹیڈیم جیسے میچ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، سارا اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے، اسی طرح سارا اسٹیڈیم بھرا ہوتا تو پھر زیادہ مزہ آنا تھا. پھر اس اجلاس کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہوتا. لیکن یہ اجلاس کا جو مقصد ہے نا وہ مقصد کل پورا نہیں ہوا. اتنا ایکسپینس آیا، اتنی محنت کی گئی، اور اتنی دھوپ میں جو لوگ محنت کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے اتنی محنت بھی ہوئی، پھر وہ اجلاس بھی ناکام ہی ہوا ہے. جب عوام نہیں آئے گی، جب ان کا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد نہیں پورا ہوا تو پھر وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. اس سے آپ کانٹیکٹ کر لیتے کالج یونیورسٹی وغیرہ سے، اسکول بچوں کو بلا لیتے تو یہ بھی بہتر تھا. کم سے کم جو سیٹ وغیرہ تھی وہ سائڈ پہ بھری ہوئی ہوتی. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.